لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخصوص لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک یوم الدین کا انگنت بار شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو رسالت معاب امام الانبیاء تاجدار انبیاء حضور ختم الرسول مولا کل رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں میں ایک نعمت قرآن مجید بھی ہے حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی انگنت نعمتوں میں تین نعمتیں سب سے بڑی ہیں فرماتے القرآن الاسلام والقرآن و محمد رسول اللہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے قرآن بہت بڑی نعمت ہے لیکن ذات محمد ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس ذات کی وجہ سے قرآن ملا اور اسی کی وجہ سے اسلام ملا کیونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ بڑی فضیلتوں والی ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے اور کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بڑا حکم ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے پچھلے جمعے سے اب تک کے سارے گناہ معاف فرما دیتا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں قبلہ کاری حافظ علامہ حبیب اللہ صاحب اور ان کے لگتے جگر قبلہ علامہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی سردی میں بھی درس قرآن جاری رکھا اور میں انہیں یہ عرض کروں گا کہ یہ جاری رکھے تعداد کی فکر نہ کریں جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کریم کی اشعار پہ اتنا راضی ہوتا ہے ہم دیگر محفلیں اگر ہوتی تو ماحول اور ہوتا لیکن قرآن مجید فرقان حمید
میں سورہ کاف سے ہی چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت علی وقار جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا، رب نے فرمایا ابھی فقصص القصص، انہیں ذرا قرآن کے قصے سنایا کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے قصے سنانے کا مقصد تاکہ غور و فکر نصیب ہو۔ سورہ کاف جو ہر جمعے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں ہے کیا؟ تلاوت کا اجر اپنی جگہ پہ، میں یہ ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن فقط تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن فقط تلاوت کے لیے نہیں آیا، اجر ضرور ہے تلاوت پہ، حرف حرف پہ اجر ہے، لیکن یہ قرآن ضابطۂ حیات بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ قرآن بتاتا ہے۔ کسی کا بچہ باہر گیا ہو اور وہ خط لکھے، اب باپ کو خط پڑھنا نہیں آتا، وہ خط چون تو سکتا ہے، اپنے بیٹے کے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا، ہوگا تب جب وہ پڑھے گا۔ حضرت علی وقار قرآن کریم رب کائنات نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بنا کے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کو چننا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، لیکن فقط عبادت تک نہ رہے، اس کو سمجھنا فرض ہے۔ اس کو سمجھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو میں سورۃ کاف میں 3 واقعات جو ہر جمعے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور ایک حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ لیکن شاید میں تینوں عرض نہ کر سکوں، اگر مناسب ہوا تو چند لمحے۔ حضرت علی وقار سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ کہف میں رب کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کیا، فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ قصہ کہ ہے کیا تھا۔ حضرت علی وقار 258 عیسوی میں جب دقیانوس بادشاہ بنا، یہ قرآن کا قصہ کہانیاں نہیں ہے، تقریر میں واہ والی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ توجہ دیں گے، انشاءاللہ کرما والے کا یہ نوکر آپ کے دامن میں کچھ دے کے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ بنا اور وہ عیسائیت کے اتنا خلاف تھا اور بت پرستی اس نے شروع کروائی، چوکوں میں بھی بت، خود کو بھی وہ سجدہ کرواتا، اور جو سجدہ نہ کرتا وہ عیسائیوں کو زبردستی عیسائیت چھوڑنے پہ مجبور کرتا۔ تو بادشاہ کے ملازم تھے، 6 آدمی تھے، اور وہ ملازم تھے اور بڑے قریبی ملازم تھے، ان کی آگے اولاد تھی، اور یہ اولاد بھی آپس میں دوست تھی۔ بادشاہ کے نوکر ہونے کی وجہ سے ان اولاد کو معززین کا بیٹا اولاد سمجھ کے عزت دی جاتی، لیکن یہ عیسائیت پہ اتنے ڈٹے تھے کہ ان کی بت پرستی پر دل نہ چاہا۔ اب جب اکٹھے بیٹھتے ان کی شکایت لگی، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، شکایت لگی، بادشاہ نے بلایا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت علی وقار انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ بولے نہیں، سجدہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کیونکہ تم میرے مقربین کی اولاد ہو، ورنہ تو میں سر کاٹنے میں کوئی دیر ہی نہیں کرتا، میرے مقربین کی اولاد ہو، اس لیے تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، یا عیسائیت چھوڑ کر مجھے سجدہ کرو، یا تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وقفہ 3 دن کا ہے۔ حضرت علی وقار
انہوں نے یہی کہا تھا لا ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکارتے اس الہ کے بغیر۔ حضرت علی وقار اب قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ نکلے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اب اس کی تعداد کا بھی آگے قرآن کریم میں ذکر مختلف انداز میں ہے، میں اس میں مین چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابی بکر راستے میں انہیں پیاس لگی، ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑ چلا رہا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں دودھ پلا دے، اس نے مسافر سمجھ کے ان کو دودھ پلایا، دودھ پی کے انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، کیا کہا؟ شکر الحمدللہ۔ اب وہ چرواہا کہتا ہو یہ الحمدللہ تم اللہ کو جانتے ہو؟ یہاں تو سجدے بادشاہ کو ہوتے ہیں، تم جانتے ہو؟ کہاں ہم اسی اللہ کو جانتے ہیں اور بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی اللہ کو جانتا ہوں، میں بھی اسی کو مانتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ چرواہا بھی ساتھ چلا۔ دلچسپ کہانی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی کہانی ہے۔ حضرت علی وقار چرواہا بھی ساتھ چلا، بکریاں چھوڑی تو چرواہا کے پاس کتا تھا، وہ بھی پیچھے ہو لیا، کتا بھی پیچھے ہو لیا۔ اب انہوں نے 2-3 بار کتے کو پتھر مارے کہ جا چلا جا۔ کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ زبان دے دے تو میں بات نہ کر رہی تھی۔ رب پتھروں کو زبان دے سکتا ہے تو کتے کو زبان دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ شہر چھوڑ کے تم جا رہے ہو، کتا ہوں لیکن یہ مجھے سمجھ آ گئی جہاں مالک نہ رہے وہاں رہنا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں مالک نہ رہے رہنا نہیں چاہیے۔ کہا کہ تو پکڑوا دے گا، بولے گا۔ اس نے وعدہ کیا کہ نہیں بولوں گا۔ پلا کر یہ ایک پہاڑ کے اندر ایک تار تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابی بکر اب خالق کائنات، مالک کائنات نے ان کو سلا دیا، تھکے تھے سو گئے۔ اب گھر میں آئے، تھکا ہوا بندہ آئے اور سو جائے تو ماں بھی آواز لگاتی ہے کہ شور نہیں کرنا، تو آدھا پاؤں نہیں سوتا ہے۔ یہ ایسے ہی نا حضرت ابی بکر بیٹی اور بہنیں بھی کہتی ہیں تو رب تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کہا یہ سوئے تھکے سلاتا رہا، کتنا سوئے؟ حضرت ابی بکر 310 سال۔ قرآن کی کہانی ہے یار، کتنے 310 سال رب نے سلائے رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بکر پھر رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، صرف سوئے ہی نہیں تھے، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ اللہ کو پیار کتنا ہے، قرآن کریم ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کروٹ بھی اللہ کی نعمتوں میں نعمت ہے، نہیں سمجھیں گے؟ ہم ایک رات میں پتہ نہیں کتنی کروٹیں بدلتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ میں آج کروں قرآن مجید سامنے جب میری ٹانگ فریکچر ہوئی تھی نا تو چارپائی سے باندھ دی گئی اور پلسٹر لگا تھا، اللہ کی قسم قرآن سامنے ہے، مجھے تب پتہ چلا یہ کروٹ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں قدر ہی نہیں اس کی، کتنی اللہ کی اس نعمت سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اچھا جی کروٹیں رب بدلتا رہا، مالا اور بھی کچھ فرمایا، ہاں قرآن پر فرمایا وَلَا الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، جب تو دیکھے گا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تَزَاوَرُ عَنْ نَافِهِمْ، اللہ اکبر، ذات الیمین، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو دیکھے گا جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کے غار سے تھوڑا دائیں طرف ہوں گے۔ کیا کدھر سے؟ دائیں طرف ہوں گے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ تھوڑا بائیں طرف ہو کے جاتا تھا۔ حضرت ابی بکر قرآن مجید کے سورج اپنے مینار کے گرد
نہیں نکلی ہے؟ سبحان اللہ 300 سال سورج نے راستہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو آج جمعے پڑھنے کا حکم ہے، اس کو سمجھے تو صحیح۔ والا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے جو ایمان کے لیے اللہ پر یقین اور بھروسہ کر لے، رب سورج کو بھی اپنے مدار سے ہٹا کے راستہ بدلنے کا حکم دیتا ہے۔ جاؤ قرآن پڑھو، اگر ثابت کاف کی وجہ سے سورج نے راستہ بدلا تو بتاؤ جس مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ کے آیا اس مصطفیٰ کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے نہیں؟ قرآن کریم سمجھانا چاہتا ہے نا، سورج تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا جس کے اشارے سے پلٹا وہ نبی بھی شان والا، جس کے لیے سورج غروب ہو گئے، حضرت کی وقار یہ تو سوئے تھے نا، سورج راستہ بدلتا تھا، لیکن جس علی کی نماز کرنا ہو اور مصطفیٰ سورج پر جائے، مصطفیٰ کی شان بڑا ہو بڑا، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان جس اللہ کے لیے ڈوبا سورج واپس بلایا گیا۔ اگر اصحاب کہف کی شان یہ ہے تو مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت نے بتا سب کے کائنات میں پھر اگلی بات بھی کہی، فَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، پھر ان کا کتا بھی اپنے بازو پھیلا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت دی وقار یہاں میں آگے بڑھوں تو میں یہ عرض کروں کہ کتے کا ذکر صرف ضمناً نہیں ہے، کیا ضمناً نہیں ہے، ایسے ہی آ گیا، ایسے نہیں ہے، اللہ نے پورے طریقے کے ساتھ کیا۔ حضرت نے وقار قرآن کریم پڑھے، رب کائنات نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا، فرمایا نہیں، فَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے وہ چھ تھے، ساتواں ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے اللہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے سات تھے، آٹھواں ان کا کتا۔ کتے کا ذکر کتنی بار آ گیا؟ 4 بار۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، 4 بار کتے کا نام آیا۔ کتے کا نام کتنی بار؟ 4 بار۔ حضرت دی وقار یہ عام انداز میں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ ہم 3 آدمی پاک پتن سے آئے جی، اگر ساتھ کتا بھی ہو، مسافر ہو، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں 4 بندے ہم سے، ایک ہمارا کتا تھا، ہماری روٹین نہیں ہے کہنے جی، ایسے ہی ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں آیا تو ہم 3 آدمی تھے، چوتھا ہمارا گھوڑا تھا، نہیں کہتے، کیوں؟ یہ طریقہ ہی نہیں، لیکن رب کریم نے بتایا تمہارا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو میرے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ جو جڑا کتا ہے، میں ان کا ذکر بھی عام انداز میں نہیں کر رہا، خاص انداز میں کر رہا، سبحان اللہ خاص انداز میں کر رہا ہوں۔ اچھا جی یہ کتا جائے گا جنت میں، کدھر جائے گا؟ بولو یار، کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ کتا ہے جنت میں جائے گا، ہے کتا جنت میں جائے گا۔ جاؤ ہر جمعے سورہ کہف پڑھنے والوں ذرا پڑھو تو صحیح، کتا جنت میں جائے گا کیسے، کیوں جائے گا؟ اور اس کے لیے میں سورہ اعراف کی آیات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی وقار توجہ آپ کی ہو گئی تو آپ ذرا غور فرمائیں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اس سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، توجہ آپ کی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، فرعون مقابلہ کرتا ہے، کبھی جادوگر بلاتا ہے، آپ عصا پھینکتے ہیں، عصا جادوگروں کے سانپوں کو پار کرتا ہے۔ حضرت نے کہا جب جادو اثر نہ کیا، فرعون نے وزراء کو بلایا، جو موسیٰ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کا راستہ روکنے کا طریقہ
جی رہتے ہیں ان کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. بابا جی ہیں اس کی دعا اس سے جا کے کہتے ہیں کہ وہ بد دعا کر دے تو موسیٰ کا کام ہو جائے, مقابلہ بھی آسان ہو جائے گا. حضرات علی وقار توجہ, تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کا نام بلم باور تھا اور یہ مستجاب الدعوات تھا. اس کے پاس اسم اعظم تھا, اسم اعظم. فوج کے لوگ سپاہی گئے کہ یہ آپ موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیں. انہوں نے کہا یاد کرو وہ اللہ کا نبی ہے اور میں اللہ ہی کا تو اسم اعظم پڑھتا ہوں, کیسے بد دعا کروں. انہوں نے لعنت بھی دیا لیکن نہ مانا. حضرت کی وقت طریقہ مختلف ہوتا ہے کسی کو منوانے کا. اب انہوں نے اپنی عورتیں زیورات سے آراستہ اور پیراستہ کر کے اس بابا جی کے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں بھیجی, اچھی سواریاں دے کے بھیجی. بابا جی کا گھر کچا تھا جی, جیسے ہمارے یہاں مولوی صاحبان کا ہوتا ہے, سارے پیڑیاں کوٹیاں چنگیاں, مولوی کا گھر کچا, اس لیے کہ ہم اس گھروں میں رہنا نہیں چاہتے, ہم تو جنتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی وقار توجہ, اب گئے نا تو زیورات سے بھری ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ سنا تیرے بندے کے پاس اسم اعظم ہے. اب عورتوں کا انداز ہے نا بات کرنے کا. کہا جی ہے پھر, کہا جی اسم اعظم بھی ہے تو گھر کی حالت تو دیکھ, اپنے کپڑے دیکھ, تیرے پاس زیور دیکھ, اپنی دیواریں دیکھ, اپنے گھر کے برتن دیکھ. ہم اللہ کو مانتے ہیں, پھر آپ کو مانتے ہیں, ہماری ٹھاٹ بات دیکھ. کیا فائدہ اسم اعظم کا؟ یہ داؤ تھا, یہ شیطانی داؤ. حضرت علی وقار اس نے کہا کیا کرے؟ کب آج تیرا بندہ ایک بار موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے, کیا کر دے؟ بد دعا کر دے, تو پھر بھی سونا مل سکتا ہے, گھر بھی مل سکتا ہے, محل جیسا گھر مل سکتا ہے. بد دعا ایک بار کروا دے. کہتی وہ کیسے کرے گا, وہ تو اللہ کے نبی ہے. اب وہ کہہ کے چلے گی, سوچ لینا. اب عورت لالچ, اب بابا جی آدم علیہ السلام بھی جنت سے آئے تھے تو شیطان نے بابا جی آدم کو دانا نہیں کھلایا تھا. اماں جی کے پاس گیا تھا, یہ جب بھی حملہ کرتا ہے ادھر سے کرتا ہے. اماں جی کے پاس گیا تھا کہ جدھر ایک درخت ہے, اماں جی کا پتہ ہے جب جانا ہی نہیں تو ہم کیا کریں. پھر میں کہہ رہا, کون سا کہہ رہا ادھر جائیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر جو چلا جائے اس کا دانا جو کھا لیتا اسے موت نہیں آتی. یہ رسول اللہ اس نے ڈالا تھا. اب اماں جی نے دانا بابا جی کو کیسے کھلایا, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. حضرت علی وقار جب یہ اسم اعظم والے بابا جی بلم باور کھا رہا ہے نا, تو اب بیوی نے منانا تھا جیسے منایا. میں ایک جملہ صرف کہہ دوں گا کیونکہ درس قرآن ہے, اگر دوسری تقریر ہوتی تو میں یہاں پورا زور لگا دیتا. حضرت علی وقار کہا کہ کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا نا, ایک بار بد دعا کر دے, ہمیں رزق مل جائے گا, دنیا مل جائے گی, بعد میں توبہ کر لینا. بابا جی بات میں پھنس گئے اور اپنی گدی پر بیٹھے. حضرت علی وقار یا گودے میں بیٹھے اور نکلے بد دعا کے لیے. 3 بار گودی نے گرایا تھا, اب اس سے اوپر بیٹھ کے اس میں آسن پڑھ کے رام گودے چل. میں اپنی زبان میں کہہ دوں, گودے نے بھی اوپر منہ کر کے کہا ہوگا کوئی نبی پاس سے بد دعا دور کرتے رہنے ہوتا میں کدی نے گرا دیا. حضرت علی وقار اس میں اعظم بھی گیا, ساری مستجاب الدعوات کے مقام مرتبے بھی گئے. اور قرآن کریم نے اسے کیا کہا, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہو, إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اس کو پکڑو تب بھی زبان نکالتا ہے, اس کو یہاں ہم تیتا زبان اس کی باہر ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی وقار وہ کتا ہو گئے, صدیوں کے سنگ میں جنتی چلا گیا, جس کے آخر کا معلوم ہو گئے, نبی کے خلاف ہو گئے, کتا بن گیا. اب وہ کتا اس کے لباس میں جنت میں جائے گا, جو کتا اس کے لباس میں جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قرآن
قرآن کریم کی داستان سمجھ آ گئی؟ اس میں اعظم والا کتا بن گیا نبی کے مخالفت کر کے، اور اس کتے نے ولیوں کی سنگت اختیار کر کے جنتی بن گیا۔ تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ولیوں کی سنگت میں رہیں۔ حضرت علی وقار پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ کیا تھا؟ بولے یار، کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ یہ ٹائم ہو گیا، میں داخلہ ورنہ تیرے واقعی ہے نہیں، میں ساری رات لگے رہا تھا مجھے کوئی حضرت علی وقار کروٹیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ کبھی ادھر کروٹیں بدلتے، کبھی ادھر بدلتے۔ کون بدلتا تھا؟ فرشتے بدلتے تھے۔ قرآن پڑھنے والے اگر فرشتے اصحاب کہف کی کروٹیں بدلے تو قرآن پڑھ کے انہیں اعتراض نہیں۔ اگر یہی فرشتے مصطفیٰ کا جھولا جھلائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہی فرشتے آل محمد پہ درود پڑھیں، سبحان اللہ، یہ پڑھتے ہیں۔ فرشتوں کا استاد ہے جبریل امین، وہ اس دروازے پہ کھڑا ہو کے میں درزی ہوں اس گھر کا، میں درزی ہوں اس گھر کا، اس گھر کا یک کروٹیں جس کی بدلی وہ اصحاب کہف ہے، تو جن کے بچوں کے کپڑے لے کے آئے وہ میرے نبی کی آل پاک ہے۔ اسی لیے میرے کریم آقا فرما گئے کہ میں قرآن اور آل دونوں دینے جا رہا ہوں۔ اے جب قرآن والو تمہیں قرآن بھی نصیب ہے، نبی کی آل بھی نصیب ہے، اس لیے دونوں سے چنو گے تب بیڑے پار ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت علی وقار یہ اصحاب کہف کے بعد واقعہ آ گیا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ یہ میں صرف دو باتیں عرض کروں گا، لمبی بات نہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا نا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، اب نبی تھے، زبان سے نکل گیا میں، بس اللہ کو نہیں پسند آیا۔ مالک ہے نا، وہ نبیوں کو تو معمولی سی بات پہ بھی وہ تنبیہ کر سکتا ہے۔ تو آپ کو حکم ہوگا جا مچھلی پکا کے لے جا، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں ایک میرا بندہ ہوگا جس کو میں نے وہاں فوجدہ عبدن من عبادنا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا، آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اسے علم لدنی ملا ہوا ہے۔ ایک علم یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک وہ ہے جو عطائی ہے، علم لدنی۔ حضرت علی وقار حضرت وہاں پہنچے، راستے میں مچھلی بھی زندہ ہوئی۔ جمعے کے دن یہ پڑھنے کا حکم ہے کہ اس کو پڑھو اور سمجھو کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے۔ یہ رسالے کی تعلیم قرآن کریم کی داستان ہے کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں مچھلی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی وقار ولی ہوتا ہی وہ ہے جہاں مردہ دل زندہ ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں مردہ دل زندہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کیا کہا؟ قال لہ موسیٰ هل اتبعک، میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، اور الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں جو رب نے آپ کو سکھایا؟ تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی، اب سیکھنے سکھانے کا ایک ادب بتایا جا رہا ہے۔ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، کیا نہیں کر سکے گا؟ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ خُبْرًا، کرے گی کیسے صبر، تجھے اس کی خبر ہی جو میں نے کرنا ہے۔ جی اب حضرت علی وقار آپ نے کہا کالا ستاجدونی انشاء اللہ صابرا، آپ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ حضرت علی وقار پھر پوری بات کہ آپ گئے وہ دریا میں ایک کشتی پہ سوار ہوئے، انہوں نے کرایہ لے لیا، آپ نے پھٹا توڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب کا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے یہ کیا کیا؟ احتجاج کیا، کالا لم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب پھر اگلی بات ہو گئی، حضرت علی وقار
وہاں گئے تو بچے کھیل رہے تھے، اللہ اکبر، تو آپ نے اس بچے کو، ایک خوبصورت بچے کو بلا کے تھپڑ مارا، مر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں، پوری بات ہے، وقت ہے کیونکہ اسی انداز میں ہے۔ حضرت کی وقار اب تیسری بات تھی کہ بستی سے آپ بھوک لگی، کھانا مانگا، بستی والوں نے دیا نہیں، جب بستی تراش کرنے لگے تو آخر میں ایک دیوار گرنے والی تھی۔ قرآن کریم ہے، رسالے کی کہانی نہیں سنا رہے، تو حضرت یہ کہانیاں آپ جمعے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں سیکھے کہ اللہ سکھانا کیا چاہتا ہے۔ حضرت کی وقار دیوار کو سیدھا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا، انہیں کوئی مزدوری نہ دے، کچھ کھائی نہ دے، تو آپ نے کہا حالا پھر آپ کو کہیں نہیں ہوئے، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ سَنُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، آج تمہیں بتاؤں اس بات کی وضاحت جس پہ تو صبر نہیں کر سکا۔ اما سفینہ، پہلے وہ سفینہ والی بات یعنی کشتی والی بات، حضرت علی وقال یہ کشتی کا ذکر اس لیے ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ میری آگ بھی کشتی کی مانند ہے، سبحان اللہ، بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ حضرت علی وقال یہاں کیا فَعَرَضْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو یادگار بنا دوں، کہ آگے بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا تھا تو اس یتیم کی کشتی بچ جاتی مسکین کی۔ میں نے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ بات جو غلام کی ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، ان کے ماں باپ نیک تھے اور ہمیں ڈر تھا، فَخَشَيْنَا، ہمیں ڈر تھا کہ یہ طغیان و کفرا، کہیں سرکش اور کفر میں نہ چلا جائے اور ماں باپ اس کی محبت میں چلے نہ جائے۔ فَعَرَضْنَا، اب اس پہ غور کرنا جو نکتہ ہے، کشتی کو کہا فَعَرَضْتُ، میں نے ارادہ کیا، یہاں کہا فَعَرَضْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، ہم نے ارادہ کیا، سمجھے یہ، ہم نے ارادہ کیا، کیونکہ یہاں باتیں دو تھی، ایک قتل والی تھی، ایک اس کے بدلے میں عطا والی تھی۔ قتل والی نسبت اپنی طرف کی، کشتی بے سراسر عیب تھا، اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے ارادہ کیا، فارادنا، ہم نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا کہ اس کو مار دے اور بدلے میں اللہ اس کو دے دے گا۔ فارادنا، قرآن کیا کہتا ہے، ہم نے ارادہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے زمین پر کچھ بندے ایسے تو ہے نا کہ وہ اللہ کے ارادے کو سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے مل کے ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت علی وقال پھر اگلی بات کہی، وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بات رہی دیوار والی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اس شہر کے یتیموں کی دیوار تھی، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا بڑا نیک تھا۔ اور اگر یہ بستی والے جس نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی، دیوار کی جاتی تو خزانہ لے جاتے، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی بات پہ میں نے ارادہ کیا، دوسری بات پہ ہم نے ارادہ کیا، اور یہاں کیا کہا تیرے رب نے ارادہ کیا، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ یارو قرآن پڑھنے والوں سمجھ تو جاؤ، قرآن کیا بتا رہا ہے، بندوں میں ایسے بندے ہیں جو رب کے ارادے کو سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے گے؟ اللہ کے ارادے کو سمجھنا ہر بندے کے بس کا بات تو نہیں۔ میرے پیر و مرشد حضور گنج کرم سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری، حضرت صاحب کرما والے، سارے کو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، حضرت علی وقار سائی وال کا ایک نواب تھا، اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اور وہ جب لاہور سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو مرنا تو ہے ہی، آخری والی پیرانی مل گئی۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر نے جواب دیتا واپس جا رہے ہیں، ادھر کرما والا شریف رکے، اس کے مقدر اچھے کہ حضور گنج کرم کی زیارت ہو گئی، تو کہنے لگا بابا جی ڈاکٹر نے جواب دیتا
آپ کا جملہ سنے. آپ نے فرمایا ڈاکٹر نے جواب دیتا رب کریم نے جواب دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے رب کریم نے جواب نہیں دیتا. اس کا مطلب کہ ہر دور میں ایسے بندے ہیں جو اللہ کے ارادوں کو سمجھتے ہیں. یہی قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے. حضرت حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے. وہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک گئے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک گئے بغیر جان کے دیکھا. اس میں بھی ایک بات عرض کر دو چلو صبح پڑھیں گے تو لطف تو آئے گا. حضرت ذوالقرنین کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے دیکھی پھر اس کو سبب پیدا کر دیے. سبحان اللہ فاتبع سببا. پھر وہ سبب کی پیروی کرتا تو وہ کام نہیں دیتا. انہوں نے دیوار بنائی یا جو کی قوم والی وہ پورا ذکر ہے. حضرت ذوالقرنین کے سفر نامے کا ذکر ہے. لیکن یہاں ایک ہی بات کیا کہ میں بات سمیٹ رہا ہوں کافی وقت ہو گیا. فاتبع سببا سبب کی پیروی. میں آ رہا تھا حضرت ذوالقرنین میں عرض کروں توجہ آپ کی ہے نا. دھند بڑی تھی. میں نے پہلے چاہا کہ میں حضرت سے معذرت کر لوں. سردی بھی بڑی ہے دھند بھی بڑی ہے. لیکن خالد بھائی میرے دوست مہربان ہیں یہ ان کے پاس گاڑی تھی. آؤ چلیے ہم گاڑی میں آ گئے. میرے لیے کیا بن گیا یہ گاڑی بولو یار سبب بنا. فاتبع سببا جو سبب کی پیروی کرتا ہے مقام سے ملتا ہے. چاہو مجھے بتاؤ جب رسول کریم کے بیٹے کا وصال ہوا مشرکین نے تالیاں نہیں پیٹی تھی. کیا پتہ ہو گیا رب نے سورہ کوثر عطا کر کے کہا انا اعطینا کل کوثر. محبوبہ یہ تمہیں اب تک کہتے ہو میں تمہیں ہر چیز پر فضل عطا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ کثرت سے انا اعطینا کل کوثر. ہم نے جو چیز دی کثرت سے دی. مثلا یہ لڑکی کا مطلب اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے. ان شانیہ کا ہوا ابتر بے شک آپ کا دشمنی ابتر رہے گا. حضرت ذوالقرنین آقا کریم نے فرمایا نا کہ سب کی نسل چلی بیٹوں سے میری نسل چلے گی بیٹی سے. سبحان کس اللہ نسل بولو یار بیٹی سے. زہرا پاک سے علی پاک سے نسل مصطفیٰ کی جنم. بتاؤ جس سبب سے نبی کی آل ہمیں نصیب ہوئی اس سبب سے پیار کریں تو میرے پاس سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.